بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ سب کو ادب چینل میں خوش آمدید اور نبیلہ کوثر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رموز اوقاف۔ انسان جب آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس کے مختلف اسلوب و انداز ہوتے ہیں۔ بات کبھی مثبت ہوتی ہے تو کبھی منفی، کوئی لمحہ خوشی کا ہوتا ہے تو کوئی غم کا۔ لہٰذا غرض کے روزمرہ میں نرمی، سختی، غصہ، غم، تعجب، استفہام، اس طرح کے نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور یہی حال قلم کا بھی ہے، اس لیے کہ قلم میں بھی قلم جو ہے وہ انسان کی خاموش زبان ہے اور زبان کے ذریعے نکلنے والے دلی جذبات و احساسات کا ترجمان بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رموز اوقاف کس کو کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ رموز اوقاف کس کو کہتے ہیں۔ رموز جمع ہے رمز کی، رمز کہتے ہیں اصول کو۔ اوقاف جمع ہے وقفے کی، وقفے یعنی ٹھہراؤ کی، مطلب جملے میں ٹھہراؤ کے اصول۔ رموز اوقاف کی تعداد کے متعلق جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو اس کی تعداد تو بے شمار ہے، لیکن یہاں پر آج ہم رموز اوقاف کی سب سے اہم ان کا ذکر کریں گے جو ہماری تحریروں میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے سکتہ یعنی کوما۔ جملوں میں مختلف اسماء کو الگ الگ کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علی، احمد، آنسا اور اقرا کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، علی، احمد اور آنسا کے درمیان ہلکا ہلکا سا ٹھہراؤ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے ہلکا سا رکنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی بات کو جاری رکھنا ہے۔ اس سے آگے دیکھیے، نمبر 2 ہے وقفہ یعنی سیمی کولن۔ علامت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال دیکھیں، دودھ خوش ذائقہ ہے، یہ لذیذ اور صحت بخش ہے۔ دیکھیں، اس میں بھی ہم نے ہلکا سا توقف کیا ہے، ہلکا سا ٹھہراؤ کیا ہے اور ہماری بات جو ہے وہ جاری ہی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے دیکھیں جی، یہ ہے جی کولن یعنی رابطہ۔ اس کی علامت آپ کی آنکھوں کے سامنے اسکرین پر۔ استعمال اس کا کچھ اس طرح سے کریں گے کہ دو الگ الگ حصوں میں رابطہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ علامت۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی مقولہ، مکالمہ یا کہاوت بیان کرنے کے لیے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ثانیہ کہاں ہو، سچ ہے، وقت ایک انمول تحفہ ہے۔ دیکھا، اس سے آگے دیکھیں جی تفصیلیہ یعنی ڈیش یا کولن۔ علامت اس کی آپ کے سکرین پر۔ کسی لمبے اقتباس یا فہرست کو پیش کرتے وقت اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مثال میں یوں دوں گی، جیسے لاہور میں مندرجہ ذیل پارک ہیں، مندرجہ ذیل کے بعد اب آپ آگے اس کی تفصیل پیش کریں گے۔ اسی طرح پاکستان کے مندرجہ ذیل صوبے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کئی جگہوں پر کوئی بھی آپ چھوٹی ہیڈنگ دینے کے بعد اس کی تفصیل جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ کوئی مضمون کی تفصیل لکھنی ہے اس پر بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ آگے ہے جی ختمہ یعنی فل سٹاپ، اسے انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ علامت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ انگریزی میں جب لکھیں گے تو اس کو ڈاٹ ڈالیں گے، چھوٹا سا گول سا دائرہ۔ ٹھیک ہے جی، استعمال جملے کے اختتام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دین اسلام جو ہے وہ اسلام دین حق ہے، اپنے والدین کا احترام کریں۔ اس طرح کلاسز میں بی اے ایف اے ان کے درمیان بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ استفہامیہ یعنی سوالیہ انٹروگیٹو مارک، علامت اس کی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کسی جملے میں کچھ پوچھا جائے یا کچھ دریافت کیا جائے تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تم ملتان کب جاؤ گے، کیا اسکول بند رہیں گے۔ اس طرح یہ علامت انگریزی میں الٹے طرح سے استعمال ہوگی، جس طرح سے یہ اس وقت سوالیہ نشان ہے اس سے الٹا وہ انگریزی میں ڈالیں گے۔ ندائیہ ایکسکلیمیشن مارک، علامت اس کی آپ کے سکرین پر ہے۔ استعمال کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے یا پھر آپ نے کوئی خطاب دینا ہے تو وہاں پر آپ اس علامت کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر جناب علی، ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ اسی طرح معزز مہمانان گرامی، آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اب آگے اس سے آگے جو ہے وہ علامت ہے فجائیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی علامت ندائیہ میں استعمال ہوئی ہے، لیکن یہاں پر استعمال کے طور پر اس کا نام جو ہے وہ فجائیہ ہوگا۔ وہاں ہم نے مخاطب کرنے کے لیے کیا تھا اور یہاں پر ہم نے اس کا استعمال جذبات کا اظہار کرتے وقت یعنی اچانک منہ سے نکلنے والی آوازوں پر، یا جب ہم نے کسی کو سراہنا ہو، کوئی بھی غم، غصے کا، حیرت کا اظہار کرنا ہو تو یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثال اوہ، واہ یا ہائے۔ آگے ہے جی خط ڈیش۔ اس کی جب جملے میں اچانک کوئی تبدیلی آئے
جملہ آپ لکھ رہے ہیں اور آپ نے اس میں آگے جملہ پھر ایک اور جملہ دینا، پھر اور جملہ دینا، اور سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو تو وہاں پر ہم اس علامت کا استعمال کریں گے۔ میں آنا چاہتا تھا، آگے ڈیش، سب چھوڑ کر چلے گی، آگے ڈیش، پھر بہت افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم اس علامت کا اس طرح سے استعمال کریں گے۔ آگے جی کوسین یعنی بریکٹ، جب کسی جملے میں اضافی معلومات دی جائے، یعنی آپ نے کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ نے اس پر تھوڑی سی وضاحت دینی ہے تو آپ اس کو درمیان میں لکھ دیں گے، جو ضروری بھی ہوگی، اور اگر پڑھنے والا نہ پڑھنا چاہے تو وہ اس بریکٹ کو دیکھ کے اس کو چھوڑ کر آگے بھی اپنی اسٹڈی جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال مفکر پاکستان ہیں تو وہ شاعر مشرق بھی ہیں، اس پر ہم نے مزید جو ہے وہ ایک معلومات دی۔ آگے جی واوین انورٹڈ کاما، علامت اس کی آپ کی سکرین پر کسی بیرونی اقتباس کو نقل کرنے کے لیے یا کوئی قول نقل کرنا ہو تو اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا محنت میں عظمت ہے۔ آگے دوسری مثال دیکھیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، ان کو آپ انورٹڈ کاماز میں یعنی واوین میں کریں گے۔ آگے نمبر 12 پہ ہے جی حاشیہ، علامت آپ کے سامنے استعمال، جب کسی تحریر میں اضافی معلومات دینا ہو تو عبارت میں یہ علامت استعمال کر کے نمبر لگا کر صفحہ کے نیچے یا پھر اس تحریر کے آخر پر اضافی معلومات جو ہے وہ درج کی جاتی ہے۔ مثال ہے علامہ اقبال کی ارمغان حجاز، آگے دیکھیں میں نے حاشیہ کی علامت لگا کر نمبر لگایا اور بہت مقبول کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 13 پہ ہے جی تخلص، علامت اس کی ہے یہ آپ کے سامنے۔ اس کی علامت میرے پاس موبائل میں ایپ میں نہیں تھی تو میں نے اس کو خود سے ڈالنے کی کوشش کی۔ استعمال، کوئی شاعر اپنا نام یا اپنے نام کے ساتھ ایک اور کلمی نام رکھتا ہے جسے وہ اشعار میں استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر تخلص کی علامت لگا دی جاتی ہے۔ مثال میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ میری نیم باز آنکھوں میں، اس پر میر کے اوپر جو ہے وہ تخلص کی علامت ہے۔ حذف، علامت آپ کے سامنے استعمال، جب کسی چیز یا بات کی طرف اشارہ دیا جائے مگر اس کا ذکر نہ کیا جائے اور اگلے کو سمجھ بھی آ جائے، یا آپ وہ اس بات کا ذکر نہ کرنا چاہیں اور اگلا بندہ اس بات کو سمجھ جائے۔ ٹھیک ہے جی، مثال ہے تم رکو ورنہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو، آگے حذف کی علامت۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی علامت ترک، علامت آپ کے سامنے، آپ کوئی بات لکھ رہے ہوں، کوئی عبارت لکھ رہے ہوں اور کوئی لفظ چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ اس علامت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال ہم نے اردو کی کتاب پڑھی، یہ تو ہم نے مثال دینی ہے تو آپ اس کو لکھتے ہیں ہم نے اردو کتاب پڑھی۔ اب یہاں پر جملہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوا لیکن ہم وہاں پر علامت ترک لگا کر اس کے اوپر کا لکھ دیں گے یا کی لکھ دیں گے، ہم نے اردو کی کتاب پڑھی۔ شعر کی علامت دیکھیں جی، شعر تحریر کرنے سے پہلے یہ علامت لگاتے ہیں۔ مثال ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر کھونے تک، اس شعر سے پہلے ہم نے شعر کی علامت جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ آج کل جو ہے وہ کم استعمال میں آنا شروع ہو گئے، علامت اب لوگ کم لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ نمبر 17 ہماری آخری، اس میں لکھا ہے جی مصرع ہے اور علامت اس کی آئین ہے، استعمال شعر کا آدھا حصہ، یعنی آپ ایک شعر مکمل نہ لکھیں اور اس شعر کا ایک مصرع لکھیں تو اس سے شروع میں ہم لکھتے ہیں کھلنا کلی نے کم کم سکھا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اس سے آگے جو ہے اس کا دوسرا مصرع ہم نے نہیں لکھا، اس لیے ہم نے آدھا شعر لکھا، اس وجہ سے ہم یہ علامت لگائیں گے۔ جی آگے ہے جی حاصل کلام، رموز اوقاف کے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو سپرد قلم کر دی گئی۔ اس سے پہلے بھی اس سلسلے کی بے شمار تحریریں آئی ہیں اور آئندہ آئیں گی بھی، لیکن مقصد اتنا ہے کہ ہم اپنی تحریروں میں ان کا لحاظ کرنے لگیں کیونکہ رموز اوقاف کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان کو اپنی تحریروں میں شامل کریں، یہ چیزیں سیکھیں، اس پر عمل کریں، یہ چیزیں ہمارے لیے، ہمارے اردو کو یا ہماری رائٹنگ اسکل جو ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور اس سے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام